لیکن یہ اپنی اپنی قسمت ہے. کوئی ڈائیلوگ بول کے مشہور ہوتا ہے اور کوئی نبی کی نعت کے ترانے گنگنا کے مشہور ہوتا ہے. ذرا زور سے کہہ دو یا رسول اللہ. آج ہم نے کچھ لوگوں کو یہ بدتمیزی کرتے دیکھا ہے. سماج میں زہر گھولتے ہیں, سیدھے سادے لوگوں کو برگلانے کا کام کرتے ہیں, مولوی کے خلاف لے جانے کا کام کرتے ہیں. ارے دیکھو یار, مولوی صاحب کتنے موٹے ہو رہے ہیں, انہیں بلاؤ تو یہ انہیں کھانا بھی کھلاؤ اور ساتھ میں نذرانہ بھی دو. اللہ اکبر کبیرہ. میں نے کہا نادان, اللہ کی قسم یاد رکھ, روزی تو بھی کماتا ہے اور روزی اللہ ہمیں بھی دیتا ہے. ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ. روزی اللہ ہمیں بھی دیتا ہے, روزی ان کو بھی ملتی ہے. کس کو؟ اللہ اکبر. کچھ لوگ روزی جھوٹ بول کے لیتے. ارے بولو لیتے کہ نہیں لیتے؟ صبح سے شام تک جھوٹ بولتے ہیں اور وہ جھوٹ بول کے لیتے ہیں. کچھ لوگ ناچ کے لیتے ہیں, کچھ لوگ برائی کر کے لیتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. یہ ہماری قسمت ہے. ہم جب تک نبی نہیں بولتے ہیں, جب تک ہماری زبان سے حسین حسین ادا نہیں ہوتا ہے, جب تک ہمیں روزی نہیں ملتی ہے. یہ ہماری قسمت ہے. ہم نبی کا نام لے کر کے اللہ ہمیں روزی دے رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور ہمارا اپنا ماننا تو یہ ہے, کھاتے ہیں تیرے در کا, پیتے ہیں تیرے در کا. ذرا زور سے کہہ دو یا رسول اللہ. کھاتے ہیں تیرے در کا, پیتے ہیں تیرے در کا, پانی ہے تیرا پانی, دانا ہے تیرا دانا. ذرا زور سے کہہ دو یا رسول اللہ. عزیزان ملت اسلامیہ توجہ کے ساتھ سننا. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, عالموں سے نفرت کرنے والے, ان کے چہرے قبلے سے پھر جاتے ہیں, ان کے چہرے کالے پڑ جاتے ہیں, ان سے پیار کریں. اللہ اکبر کبیرہ. یا تو آپ عالم دین بنیں. عالم دین اگر آپ نہیں بن سکتے ہیں, اللہ اکبر, تو عالموں سے پیار کرنے والے بنیں. عالم کے سامنے زیادہ ایکسٹرا نہ بولیں, پھالتو بکواس نہ کریں. اللہ اکبر کبیرہ. جب آپ کسی اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جاؤ, اپنا دل سنبھال کر کے جاؤ. مخدوم علاء الدین صابر کلیری کی بارگاہ میں جاؤ تو دل سنبھال کے لے کر کے جاؤ. اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں دل سنبھال کے لے کر کے جاؤ. مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی بارگاہ میں دل سنبھال کے لے کر کے جاؤ. اللہ اکبر کبیرہ. عطائے رسول ہند الولی کی بارگاہ میں دل سنبھال کے لے کر کے جاؤ. اللہ اکبر. لیکن جب عالم دین متین کی بارگاہ میں آؤ, زبان سنبھال کے لے کر کے آؤ. اب فالتو مت بولنا, اپنی دولت پہ مت اترانا, اپنی اونچی مکان پہ گھمنڈ مت کرنا, گھمنڈی بن کے مت آنا, متکبر بن کے مت آنا. عالم دین کی بارگاہ میں علم سیکھنے کے لیے آنا. اللہ کی قسم, یا اللہ والے دل کو دیکھا کرتے ہیں اور عالم تیری زبان کو دیکھا کرتا ہے. برباد ہو جاتے ہیں وہ جو ان سے نفرت دل میں پالتے ہیں. اللہ اکبر. تباہ ہو جاتے ہیں وہ, چہرے کالے ہو جاتے ہیں ان کے جو ان کی قدر نہیں کرتے. اللہ کی قسم, قبریں کھول کے دیکھ لو. اللہ کا ولی حسن بصری کہہ رہے ہیں چہرہ قبلے سے پھر جاتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں, لوگ عالم اس کی برائی کرتے ہیں. عالم کا قصور کیا ہے؟ کیا عالم کا قصور یہ ہے تو پیدا ہوا تو تیرے کانوں میں اذان کہہ دی؟ کیا عالم کا یہ قصور ہے تیرے باپ کا نکاح پڑھا دیا؟ کہ یہ عالم کا قصور ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. ایک ڈاکٹر تھا ظالم, وہ کہہ رہا تھا کہ یہ داڑھی والے مجھے پسند نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں بیٹے لکھ دے, اگر تیری ماں نے دودھ پلایا ہے لکھ دے, میری نماز جنازہ کسی داڑھی والے سے مت پڑھوائے, میری نماز جنازہ کسی ہجڑے سے پڑھوائی جائے. اللہ اکبر کبیرہ. عزیزان ملت اسلامیہ, برائی بھی یار تم ان کی کرتے ہو, نماز جنازہ بھی تمہاری یہی پڑھاتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. مغفرت کی دعا بھی تمہارے واسطے یہی کیا کرتے ہیں. 150 روپے اگر مسافہ کر بھی لیا تو پیٹ میں درد دینے والے کے نہیں دوسرے کے ہو رہا ہے. یہ دیکھ کیوں رہا میرے بھائی, تو کچھ کرتا نہیں ہے. اگر چند جوان نوازنے بھی لگے تو تیرے پیٹ میں درد ہو گیا. امام مالدار ہو جائے گا, یہ ایسا ہو جائے گا, یہ ویسا ہو جائے گا. یہ تو سائیکل پہ ٹھیک لگتے ہیں. کچھ لوگوں کی نظر ٹوپی پہ, یہ ٹوپی سیدھی کیوں, یہ ٹوپی آڑی کیوں چل رہی ہے, ٹوپی سیدھی کیوں نہیں ہے. کچھ لوگوں کی نظر یار 8,000 روپے سیلری ہے, ہمیں تو 30,000 منتھلی کماتے ہیں اور ہماری پھر بھی یہ حالت ہے.
کپڑے بھی ٹھیک سے پہننا نہیں ملتے، اور ان کی 10,000 میں دیکھو کپڑے کی پریس نہیں تہ نہیں ٹوٹ رہی ہے، پریس بھی اتنی تیز ہے کہ بڑے بڑے لوگوں کے کپڑوں پہ ایسی پریس نہیں ہوتی، تو کچھ لوگ اسی کو دیکھ رہے ہیں۔ او میرے بھائی، یہ سب میرے مدینے والے کا صدقہ ہے۔ کس کا صدقہ بولو؟ یہ مدینے والے کے صدقہ ہے، حسنین کے نانا کا صدقہ ہے، ان کے سینے میں قرآن ہے۔ عرض کر رہا تھا امیروں سے کہتا ہوں، امیروں کان کھولو، یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ بھی دیکھتے ہیں بقرہ عید کے موقع پہ، عید الاضحیٰ کے، کچھ بکروں کے، بکرے ہی کہہ لو، بکرے کے پیٹ پہ کیا ہوتا کہ کہتے ہیں کہ اس پہ اللہ لکھا ہوا ہے، حضرت اللہ دکھاتے تو بھئی تمہیں قربانی کر لو، بولے ہم نہیں، ہم تو دوسرے ہی کریں گے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جو جانور مرنے کے لیے ہوتا ہے نا، جس کی ٹانگ وغیرہ ٹوٹ جاتی ہے، ٹھیک ہو گیا تو قربانی کر دیں گے، ایسا کہتے ہیں، ٹھیک ہو گیا تو قربانی کر دیں گے۔ اب وہ ٹھیک ہو گیا، اور ٹھیک ایسا ہوا قربانی کے نام پہ جو مطلب کیا ہے ایکسپائر ہونے کے لیے ہوتا ہے نا، ایسا لگتا ہے انتقال ہو جائے گا، مر جائے گا، تو وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کے نام کی برکت ہے، ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ اب جب وہ موٹا تازہ فربا ہوا تو پھر کہہ رہے ہیں حضرت کیا ہم چینج کر لیں، دوسرا لے لیں، پھر دوسرا لینے کے چکر میں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ انسانی فطرت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کے مطلب قربانی اللہ کے رضا کے لیے دی جاتی ہے، یہاں بھی اس کی نیت صاف نہیں ہے، بولو صاف نہیں ہے، تبھی تو اب کہہ رہے ہیں کہ اس پہ اللہ لکھا ہوا ہے، اب دکھا رہے ہیں بھائی اس پر تو پتہ نہیں وہ کیا کیا ہے، بہرحال اس کو اس نے کر لیا، اگر کچھ کمی بھی تھی تو مہندی لگا دی، سمجھ رہے، اور مہندی سے اس کو ٹھیک ٹھاک اس نے کر لیا، لیپا پوتی کر کے اب اس نے ٹھیک ٹھاک کر لیا۔ اب کچھ لوگ آئے بولے اس پہ اللہ ہے، ہم اس کے 50,000 دیں گے، دوسرے نے کہا 1,00,000 دیں گے، 1,00,000 کا بکرا لے گئے، کس بنیاد پہ؟ اس پہ اللہ لکھا ہوا ہے، ثواب زیادہ ہوگا۔ میں آپ کو ایک فکر دینا چاہتا ہوں، بکرے غیر ذوی العقول جانور کے شکم پہ، پیٹ پہ، اللہ اکبر کبیرہ، اس کے بدن پہ اس میں جلالت اللہ آپ نے دیکھا، نام محمد دیکھا، تو اس کی قیمت آپ کی نظر میں 1,00,000 روپے، اس کی قیمت آپ کی نظر میں 1,50,000 روپے، اس کی قیمت آپ کی نظر میں 2,00,000 روپے، 2,50,000 روپے، اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن ان حافظوں کو اللہ اکبر جنہیں تم نظر انداز کرتے ہو، ذرا دیکھو تو صحیح، ان کے سینے پہ صرف اللہ نہیں ہے، ان کے سینے پہ صرف میرے آقا کا نام نہیں ہے، ان کے سینے کو ذرا کھول کے دیکھنا، الحمدو کے الف لام سے لے کر کے والناس کی سین تک پورا قرآن لکھا ہوا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ بکرے کے پیٹ پہ اللہ لکھا ہوا ہے، اس کی قیمت 2,50,000 روپے، اور جس کے سینے پہ پورا قرآن لکھا ہوا ہے اس کی قیمت تیرے نزدیک کیا ہے؟ اللہ اکبر، اس کی قیمت یہی ہے کہ 10,000 روپے، 15,000 روپے۔ میری قوم کے نوجوان شعور رکھتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں ہمارے خرچے 25,000 میں نہیں چلتے، مسجد کے امام کے 15,000 10,000 میں کیسے خرچے چلیں گے؟ یہ نوازنا چاہتے ہیں تو کچھ لوگوں کے پیٹوں میں درد اٹھتا ہے، وہ منع کرتے نہیں، ان کو مت دو، کسی غریب کو دے دو، اللہ اکبر، کسی بیوہ کو دے دو۔ روکنا چاہتے ہیں بدماش، میں کہنا چاہتا ہوں ارے نادان، ان کے سینے پہ پورا قرآن لکھا ہوا ہے، انہیں نواز کے دیکھ تو صحیح، ان کی خدمت کر کے دیکھ تو صحیح۔ اللہ کی عزت کی قسم، جو علماء دین کی خدمت کرتا ہے دنیا میں رہتا ہے تو مالدار رہتا ہے، اور دنیا چھوڑ کے جاتا ہے جنت کا حقدار بن جاتا ہے۔ پانچ وقت کی، 5 ٹائم کی نماز کون پڑھاتا ہمیں؟ بولو، ہم کیا کرتے؟ پیچھے اس امام کے اللہ اکبر، اب سارا امام پہ چھوڑ دیا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہم تو امام صاحب کی قرات ہم نہیں کر سکتے، وہ الگ لوگ ہیں جو امام صاحب کے پیچھے بھی پڑھ لیں، ہیں کچھ لوگ ایسے کہ وہ امام صاحب کے پیچھے بھی پڑھ لیں، لیکن ہمارے یہاں جائز نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں، حضرت عمر ابن خطاب اس حدیث پاک کے راوی ہیں کہ جو امام کے پیچھے پڑھتا ہے اس نے اپنی فطرت میں خطا کی ہے، جو امام کے پیچھے قرات کرتا ہے گویا اس کے منہ میں آگ کا انگارہ ہے، تو جو اپنے منہ میں آگ کا انگارہ رکھنا چاہتا ہے وہ پڑھے، جہنم میں جانا تو شوق سجا، ہاں ہم نہیں پڑھتے، ذرا زور سے کہو سبحان اللہ، اور محبت سے کہو یا رسول اللہ۔ قراءت الامام لہو قراءت، امام کی قراءت مقتدی کی قراءت ہے،
امام کا پڑھنا ہی مقتدی کا پڑھنا ہے. زور سے کہہ دو یا رسول اللہ. ہمیں تو بس تسبیح پڑھنی ہے. سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم، اللہ اکبر کبیرہ قائد اخیرہ، یہ الگ بات. التحیات، اللہ اکبر کبیرہ. توجہ کے ساتھ سنیں، جو ہماری امام ہماری نماز کو اللہ کی بارگاہ میں لے جا رہا ہے، بیچ میں وکالت کر رہا ہے، اللہ اکبر کبیرہ دیکھو تو صحیح، اس کا نام امام ہے. امام کی ذمہ داری ہے. ہم تو اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو گئے، پوری ذمہ داری امام صاحب پہ ہے. کوئی معمولی کام ہے امامت کرنا؟ اللہ اکبر. کوئی آسان کام ہے امامت کرنا؟ کچھ لوگ بکواس کرتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، بڑی بڑی اونچی اونچی باتیں کرتے ہیں. امام صاحب اگر مسجد میں نہ ہو، اللہ اکبر، بغلیں جھانکتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں. ہمت ہے تو بیٹے مصلی پر چڑھ کے دیکھ تو صحیح، نماز پڑھا کے دیکھ تو صحیح. اللہ اکبر، چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا. امامت کوئی گڑیا گڈوں کا کام نہیں ہے، کوئی بچوں کا کام نہیں ہے. امامت کوئی آسان کام نہیں ہے. ذمہ داری کا نام امامت ہے. بے وقوفوں کا کام امامت نہیں، پاگلوں کا کام امامت نہیں. علماء بیٹھے ہیں، بابلے کے پیچھے تو نماز بھی جائز نہیں، پاگل کے پیچھے تو نماز بھی جائز نہیں. جو عقل مند ہوگا وہی امامت کے لائق ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. توجہ کے ساتھ سننا عزیزان ملت اسلامیہ، دنیا دیکھے گی میدان محشر میں ان کی عزت کتنی اونچی ہوگی. اللہ اکبر کبیرہ. آج لوگ نماز پڑھتے ہیں، جب تک مسجد میں رہتے ہیں پیچھے رہتے ہیں. مسجد سے جیسے ہی نکلتے ہیں امام کو سائیڈ کر دیا جاتا ہے، امام صاحب کو اگنور کر دیا جاتا ہے، خود آگے ہو جاتے ہیں. نماز میں ہے تو امام آگے، مسجد سے نکلے تو امام پیچھے ہو گیا اور مقتدی آگے ہو گیا. ارے نادان، تو کیا سمجھ رہا ہے امام سے آگے نکلنا ارے تیری کامیابی نہیں، تیری چالاکی نہیں؟ کیا تو نے نہ سنا امام کے آگے زندہ نہیں، امام کے آگے مردہ جاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تیرا ضمیر مر چکا ہے اس لیے کہ تو امام کے آگے ہے. ارے بولو، امام کے آگے کون ہوتا ہے؟ مردہ ہوتا ہے. زندہ ہے تو امام آگے مقتدی پیچھے، امام آگے نمازی پیچھے. لیکن جب مرا ہے تو آج امام بھی پیچھے ہے یا آگے ہو گیا. اگر زندہ رہنا چاہتے ہو تو امام کے پیچھے رہو، عشق رسول اپنے دلوں میں بساؤ، ایسے زندہ رہو. اللہ کی قسم امام کے پیچھے رہو، مصطفیٰ جان رحمت سے سچا عشق کرتے رہو. اور ہم تو سچے بریلوی ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. میرے امام کہتے ہیں، یا رسول اللہ، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکا تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے. او بھئی یار سوریا، تو ذرا زور سے بول یا رسول اللہ. زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکا تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. اور یا رسول اللہ، جنا میں چمن، چمن میں سمن. مطلب میں اپنے گردے یہیں پھیل کر لوں اور کہیں بولنا ہی نہ مجھے. ایک تو مائک اتنا اچھا، پھر تم نہیں بول رہے. ارے زور سے کہو یا رسول اللہ. جنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں پھبن، پھبن میں دلہن، سزائے محن پہ ایسے مینن، یہ امن و اما. زور سے بولو، یہ امن و اما تمہارے لیے. عزیزان ملت اسلامیہ، ان کے پیچھے رہو، انشاءاللہ بولو کامیاب رہو گے. بولو کامیاب رہو گے. امام سے آگے جانے کی بولو کوشش نہیں کرنی چاہیے. اللہ اکبر کبیرہ. تو ایک آل رسول ہے اور ایک نائب رسول. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک آل رسول ہے اور ایک نائب رسول ہے. میں اس میں کچھ بڑھ کے بات کرنا چاہتا ہوں لیکن نہیں، زیادہ وقت ہو جائے گا. میں بتاؤں گا عالم کا منصب کیا ہے. عالم جو مطلب مستند عالم ہے، اللہ اکبر کبیرہ. ایک عالم وہ ہے جو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر مکمل عمل کرتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اس کو کہتے ہیں عارف باللہ. کوئی بھی ولی ایسا نہیں ہے کہ وہ عالم نہ ہو. پڑھ لو، ہواؤں میں اڑتا ہو عالم نہ ہو تو جھوٹا ہے، جادوگر ہے، جادور بھٹیا ہے. ہاں، ایک کے کم سے کم مرید 1,00,000 سے پلس ہیں، لیکن اس کے آیت الکرسی حضرت یاد میں نکلی. آیت الکرسی بتاؤ، بچوں کے آیت الکرسی یاد ہوتی ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم
ارے بولو یاد ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ لیکن تم بھی بڑے والے ہو. امام صاحب پورا قرآن سنا دیں گے ہیں، انہیں اگر کسی نے تھوڑا سا نظرانہ دے دیا تو بس کچھ لوگوں کے پیٹ میں پک گئے اڑد، اور وہ کی چاہیں جتنے لے جا، کوئی اس کی مخالفت کرنے تیار نہیں ہے. یہی وجہ ہے مدرسے خالی ہو گئے. بولو مدرسے خالی ہو رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. سارا فوکس قوالی کی طرف جا رہا. بولو جا رہا کہ نہیں جا رہا ہے؟ لوگ قوال بن رہے ہیں، لوگ خاموخواہ میاں بن رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. پیری مریدی کی طرف سنیوں کا ذہن چلا گیا کہ پیری مریدی بڑی ضروری ہے، عالم بننا ضروری نہیں ہے. مرید ہو جاؤ ہمیں بخشوا لیں گے. اس کے باپ کی جنت نہیں ہے جو تمہیں بخشوا لے گا. اللہ اکبر. جنت کسی کے باپ کی نہیں، جنت تو حسنین کے نانا کی ہے. کس کی ہے؟ زور سے بولو. حسنین کے نانا کی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، حسنین کے نانا کی شریعت کے مطابق آپ زندگی گزارو گے تو تب جنت میں جاؤ گے. اللہ اکبر کبیرہ. ان علماء سے نفرت کر کے اور ایسے لوگوں کے پیچھے جانے سے اللہ رسول ناراض ہوتے ہیں، راضی نہیں ہوتے. دیکھو میں عرض کر رہا تھا ان کا مرتبہ، ان کا مقام، ان کا منصب آپ کو میدان محشر میں کیسے پتا چلے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ. اللہ حاجی کو حکم دے گا بغیر حساب کے جنت میں جا. اللہ رب العزت شہید کو حکم دے گا میں نے تجھے بھی قبول کر لیا، تو بھی بغیر حساب کے جنت میں چلا جا. ایک سخی کو حکم ملے گا تو بھی بن حساب کے جنت میں جا. ایک عالم دین کو حکم ہوگا تو بھی بغیر حساب کے جنت میں چلا جا. اب جھگڑا اس معنی کر کے ہوگا، حاجی کی یہ خواہش ہوگی جنت میں پہلے میں جاؤں، شہید کی یہ خواہش ہوگی جنت میں پہلے میں جاؤں. اللہ اکبر کبیرہ. سخی کی یہ خواہش ہوگی جنت میں پہلے میں جاؤں. اللہ اکبر. جب آپس میں یہ جھگڑا کریں گے اللہ رب العزت جبریل امین کو فیصل کے طور پہ بھیجے گا. جبریل آئیں گے، ارشاد فرمائیں گے تم لوگ جنت میں جاتے ہو، جھگڑتے کیوں ہو؟ اللہ اکبر کبیرہ. یہ لوگ کہیں گے اللہ نے بغیر حساب کے ہمیں جنت کا ٹکٹ دے دیا ہے، اب میں پہلے جنت میں جانا چاہتا ہوں. حاجی کہے گا میں پہلے جانا چاہتا ہوں. سخی کہے گا میری تمنا ہے پہلے جنت میں جاؤں. اللہ اکبر کبیرہ. جبریل کہیں گے میں تمہارا فیصلہ کر دو. سنو یہ بتاؤ اللہ اکبر تم جنت میں پہلے کیوں جانا چاہتے ہو؟ سخی کہے گا میں نے راہ خدا میں مال خرچ کیا تھا. حاجی کہے گا میں پہلے اس لیے جنت میں جانا چاہتا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے میں نے حج کیا تھا. شہید کہے گا راہ خدا میں اعلی کلمت الحق کی خاطر میں نے اپنی گردن کٹائی تھی، اس لیے جنت میں پہلے جانا چاہتا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. اب جبریل فرمائیں گے اے حاجی یہ بتا تجھے کس نے بتایا کہ اللہ کی رضا کے لیے حج کرے گا تو بن حساب کے جنت میں چلا جائے گا؟ اللہ اکبر. حاجی کہے گا یہ تو مجھے عالم دین نے بتایا تھا. جبریل کہیں گے شہید اب تو بھی بتا تو پہلے جنت میں کیوں جانا چاہتا ہے؟ شہید کہے گا یہ بھی عالم دین نے بتایا تھا کہ راہ خدا میں اگر اللہ کی رضا کے لیے گردن کٹاؤ گے، جان لٹاؤ گے تو اللہ بغیر حساب کے تمہیں جنت عطا فرمائے گا. جبریل کہیں گے شہید تم بھی بتاؤ. اللہ اکبر کبیرہ. حاجی نے بتا دیا، شہید نے بتا دیا، سخی نے بتا دیا. اب جبریل فرمائیں گے سنو یہ جو عالم ہے یہ بتانے والا ہے، بتانے والا استاد ہوتا ہے، تم اس کے شاگرد ہو اور شاگرد استاد سے آگے نہیں پیچھے چلا کرتے ہیں. اس کو استاد بنا کر کے آگے جنت میں لے کر کے جاؤ، پیچھے تم جاؤ. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا بھئی میری طرف دیکھ لو، آپ کو شاید پیاس بہت زیادہ ہے، میری طرف دیکھو بس بات تمام ہونے والی ہے. اللہ قرآن میں کہتا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اور تم اللہ کی عبادت کرو، اس کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. اللہ کی عبادت کرو. 5 ٹائم کی نماز بولو سب پہ فرض ہے کہ نہیں؟ 24 گھنٹہ میں کتنی نماز فرض ہے ہم پہ؟ 5 ٹائم کی. ویسے فرض کتنی ہوئی تھی؟ 50 ٹائم کی، لیکن وہ کتنی بچی؟ 45 ختم ہو کر کے کتنی
5 بچیں، لیکن اگر کوئی اللہ اکبر کبیرہ صحیح طریقے سے اللہ اکبر 5 ٹائم کی نماز پڑھتا ہے، ثواب کتنا پاتا ہے؟ 50 ہی کا پاتا۔ زور سے بولو، ثواب کتنا پاتا ہے؟ 50 ہی کا پاتا ہے۔ جو اللہ اکبر نماز کو پابندی سے ادا کرتا ہے اس کا نام جنت کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے، جو نماز کو ضائع کرتا ہے اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پیران پیر کے ماننے والوں، غوث پاک کہتے بے نمازی کو مسلمان کے قبرستان میں دفن نہ کرو۔ اللہ اکبر سلطان باہو کہتے ہیں بے نمازی سے خنزیر پناہ مانگتا ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں بے نمازی کو قرضہ نہ دو، جو خدا کا قرض ادا نہیں کر رہا ہے وہ تمہارا پیسہ کیسا لوٹائے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ ذرا سوچو تو صحیح، قرآن مقدس میں اللہ نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ جب بے نمازی کو قبر میں اللہ اکبر لٹایا جائے گا تو قبر اس کو دبوچ لے گی۔ معیشتاً ضنکا سے مراد کیا ہے؟ بے نمازی کو قبر اس طرح دبوچتی ہے، اللہ فرماتا دبوچ لے تو زمین جو ہے نا اس کی قبر جو ہے سرہانے اور پیروں کی طرف سے ملتی ہے، اس طرح مل جاتی ہے۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، قبر تو مل گئی، جو قبر کے اندر لیٹا ہے اس پہ کیا بیتے گی؟ اللہ اکبر۔ اب اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے اس کی سائیڈوں کی طرف سے اکسار ہو جا، برابر ہو جا۔ اب قبر جو ہے نا اللہ اکبر سائیڈوں کی طرف سے ملی ہے، اس کی سیدھی طرف کی پسلیاں بائیں طرف کی پسلیوں میں پیوست ہو گئی اور بائیں طرف کی پسلیاں سیدھی طرف کی پسلیوں میں پیوست ہو گئی۔ حضور نے اس طرح سمجھایا اپنے غلاموں کو، اس طرح بے نمازی کی پسلیاں ٹوٹ جاتی ہیں، اس طرح آپس میں مل جاتی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور بے نمازی قبر میں اللہ اکبر اللہ کے عتاب کا عذاب کا شکار ہوتا رہے گا۔ 99 اژدہے بے نمازی کے اوپر مسلط کر دیے جاتے ہیں، اور ایک سانپ کے زہر کا عالم یہ ہوتا ہے وہ سانپ اپنا ایک پھنا کسی پہاڑ پہ مار دے، اس کے زہر کی وجہ سے وہ پہاڑ پاش پاش ہو جائے گا، ٹوٹ کے بکھر جائے گا، ریزہ ریزہ ہو کر کے بکھر جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تم کیوں نہیں پڑھتے ہو نماز؟ تم کیوں نہیں آباد کرتے ہو مسجدوں کو؟ مسجدیں تم نے عالیشان بنائی، مسجدوں میں تم نے قالین بچھا دی، ایسیا تمہاری مسجدوں میں ہے، اتنے آرام تمہاری مسجدوں میں ہے، اس کے باوجود بھی مسجدیں خالی ہیں۔ آج مسجدیں اللہ اکبر مرثیہ خوانی پڑھ لگی ہیں۔ مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ مسجد تو بنا لی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں میں نمازی بن نہ سکے، میں وہ مقرر رہی آپ کو ہنسا کر کے چلا جاؤں، آپ کے جذبات سے کھیل کر کے چلے جاؤں۔ اللہ کی عزت کی قسم، اگر آپ اذان سن کر کے مسجد میں نہیں جا سکتے ہو تو آپ دھوکے میں ہو، آپ کو کسی نے برگلایا ہے، آپ کے جذبات سے کسی نے کھیلنے کا کام کیا ہے، وہ آپ کو دھوکہ دے کر کے گیا ہے جس نے آپ کو نماز کے لیے نہیں بولا۔ اور یاد رکھنا میرے بھائی، جب تو اپنے گھر سے اذان سن کے مسجد میں نہیں جا سکتا تو تو قبر سے نکل کے بے نمازی ہو کے جنت میں کیسے جا سکتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ نماز پڑھیے کامیابی ملے گی، نماز پڑھیے انشاءاللہ یہاں بھی کامیابی، آخرت کی بھی کامیابی۔ کچھ لوگ ان کے چہرے چمکیں گے مثل آفتاب و مہتاب، وہ لوگ کہیں گے کہ یہ انبیاء کی جماعت ہے یا کہ یہ ولیوں کی جماعت ہے، کہ یہ اقطاب کی جماعت ہے۔ کہا جائے گا نہ یہ نبی ہیں، نہ یہ ولی ہیں، نہ یہ اقطاب ہیں، بلکہ یہ وہ اللہ کے بندے ہیں جو اذان سے قبل ہی مسجد میں جا کے بیٹھ جایا کرتے تھے اور نماز کے لیے اذان کا انتظار کیا کرتے تھے۔ نماز یار بھائی، نماز پڑھو انشاءاللہ۔ دیکھو وہ لوگ تم سے بہت آگے ہیں، لیکن ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں بھائی تم ہمیں دھوکہ مت دو۔ یہ لوگ سمجھ رہے، اعلیٰ حضرت نے بہت پہلا کہا تھا بریلویو، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ ہر مولوی نہیں ہوتا، لباس مولوی کا ہے، اندر چور بھی ہو سکتا ہے۔ سمجھنا،
बहरूपिया भी हो सकता है। ईमान के लूटने वाले डाकू हैं, उन डाकुओं पे नमाज फ़र्ज नहीं, उन पे तौबा फ़र्ज है। ओ सुन्नी, नमाज तुझ पे फ़र्ज है। ओ नबी के दीवाने, नमाज तुझ पे फ़र्ज है। सच्चा नबी का आशिक बन जा, सच्चा नबी का दीवाना बन जा। तेरा इश्क और तेरा दावा उसी दिन साबित होगा जिस दिन तू अपने अमल से साबित कर देगा। जिस दिन अजान होते ही तू मस्जिद में जाएगा। मस्जिद आबाद करना तेरा काम है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, नमाज पे गुफ्तगू करो, बड़ा टाइम अल्लाह अकबर दरकार है। बस इतना सुन लो, नमाज पढ़ना चाहिए। बोलो पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? जिंदगी का मकसद भी यही है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने जिन्नात और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है। आका कहते मन तरक सलात मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़रा, जिसने नमाज जानबूझकर अमदन क़स्दन छोड़ दी उसने गोया कुफ्र कर लिया। अल्लाह अकबर। सहाबा कहते हैं जो नमाज नहीं पढ़ता था हम पहचान लिया करते थे ये मुसलमान नहीं है। जरा सोचो तो सही, अल्लाह अकबर इस्लाम और कुफ्र के दरमियान नमाज से फर्क कर रहे हैं सहाबाए किराम। एक टीचर ने अल्लाह अकबर बच्चों को उठाया और क्लास में पूछा, बच्चों ये बताओ नमाज कौन नहीं पढ़ता? एक बच्चे ने बड़ी अल्लाह अकबर भोलेपन के साथ जवाब दिया, सर नमाज वो नहीं पढ़ता जिसे नमाज याद नहीं है। दूसरा बच्चा बोला, सर मैं कहूं? कहा बेटे तुम बोलो, तुम बताओ। उस बच्चे ने अपना नजरिया पेश किया, सर मेरा कहना यह है, मेरा मानना यह है, नमाज वो नहीं पढ़ता जो मुसलमान नहीं है। तीसरा बच्चा बोला, सर मुझे भी इजाजत दो, मैं भी अपना नजरिया पेश करूं, मैं भी बताऊं नमाज कौन नहीं पढ़ता। मास्टर बोला, बता बेटे तू बता नमाज कौन नहीं पढ़ता। बच्चा बोला, सर मेरा मानना यह है, नमाज वो नहीं पढ़ता जो जिंदा नहीं है। वो बच्चे जवाबात देकर के बैठ गए। मास्टर पेशानी पे हाथ रख के सोचने पे मजबूर हो गया। वो कहता है, ओ बेनमाजियों जरा तुम सोचो तो सही, अल्लाह अकबर कबीरा, जो नमाज नहीं पढ़ते उन्हें सोचना चाहिए क्या वो मर चुके हैं, क्या वो जिंदा नहीं हैं? जो नमाज नहीं पढ़ते क्या उन्हें नमाज याद नहीं है? जो नमाज नहीं पढ़ते क्या वो मुसलमान नहीं है? अरे सोचो, हम नमाज क्यों नहीं पढ़ते? क्या इसलिए नहीं पढ़ते हम मुसलमान नहीं? क्या हम इसलिए नहीं पढ़ते याद नहीं? क्या हम इसलिए नहीं पढ़ते हम जिंदा नहीं? अगर याद नहीं है तो याद करो। अल्लाह अकबर कबीरा। और आगे बढ़ो, रब ने फरमाया वबिल वालिदैन इहसाना, अपने बाप के साथ हुस्न सलूक कर, अपनी माँ के साथ हुस्न सलूक कर। आज तो पीरों की चौखटों पे पड़ा है, पीरों के दरवाजों पे पड़ा है, 40 साल के जारू कशीब कर रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। झाड़ू दे रहा है, सफाई कर रहा है, और 40 साल में तुझे मिला क्या? कुछ नहीं मिला। और नादान, 40 साल तो बड़ी बात है, सिर्फ 40 दिन अपने बाप की खिदमत करके देख तो सही, अपनी माँ की खिदमत करके देख तो सही। 40 दिन के अंदर इनकलाब आएगा, तेरे बूढ़े बाप के हाथ उठेंगे, बूढ़ी माँ हाथ उठा के कहेगी, ए अल्लाह बेटे को कबूल कर ले। दुआ करना माँ बाप का काम है, जन्नती बना देना रब का काम है। दुआ ले अपने माँ बाप की। सबसे बड़े पीर बोलो कौन है? माँ बाप है। जवान तुझे किसने हक दे दिया? तू बाप से टकराता। आज तो हालात 3 बजे आ रहा, 3 बजे या तो सट्टा लगा के आ रहा है या स्मैक पी के आ रहा, कुछ ना कुछ दाल में काला है। और कुछ मेरे भाई की कुछ तो ऐसे उनकी पूरी दाल ही काली है। हाँ, सट्टा लगा के आ रहा है या फिर नशा करके आ रहा है। अब्बा बोले कहां से आ रहा? ए तू ठेकेदार है मेरा? तो मर जा, डूब के मर जा चुल्लू भर पानी में। बाप से कह रहा ठेकेदार, ये बाप नहीं रहेगा ना पता चलेगा ठेकेदार होता क्या है। बाप के जाने के बाद एहसास होता है। सब कहते हैं बेटा हम तेरा ख्याल करेंगे, लेकिन सब ख्याल करेंगे, रात को दुआएं देने वाला बाप ही हुआ करता है। हाँ, इन्हें नींद नहीं आती है, ये माँ बाप हैं, इनकी दिल से खिदमत करो। और एक जुमला और सुन लो, जब घर से निकलो तो दुआएं लेकर के निकलो। मुनव्वर राना कहते हैं हमारे कुछ गुनाहों की सज़ा भी साथ चलती है, अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं जब घर से निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। ए अंधेरे देख ले, मुँह तेरा काला हो गया, माँ ने आके खोल दे, घर में उजाला हो गया। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये जो है ना नमाज, अल्लाह अकबर, बड़ी ज़रूरी है। उसके बाद वालिदैन की इताअत व फरमा
برداری ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی کے تناظر میں ہم سرکار امام حسین کو بس چند منٹ دیکھ لیں اور بات کو ختم کر لیں۔ سرکار امام حسین کے پاس نماز بھی ہے، امام حسین کے پاس والدین کی اطاعت و فرما برداری بھی ہے۔ امام حسین کے کتنے بیٹے ہیں بولو؟ ایک حضرت علی اصغر ہے، ایک حضرت علی اکبر ہے، ایک حضرت علی اوسط ہے، جن کا نام ہے زین العابدین۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، بڑے بیٹے کا نام بھی کیا رکھا؟ علی۔ اللہ اکبر۔ منجھلے بیٹے کا نام بھی علی، اور سب سے چھوٹے بیٹے کا نام بھی علی۔ اب یہ علی کس کا نام ہے؟ علی حسین کے بابا کا نام ہے۔ حضرت علی کون ہے بولو؟ حسین کے بابا ہیں، زہرا کے شوہر ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کتنا پیار ہے حسین کو اپنے باپ علی سے، اپنے بچوں کے نام بھی اپنے باپ کے نام پہ رکھ رہے ہیں۔ یار کتنا عشق ہے حسین کو، کتنا پیار ہے حسین کو اپنے باپ سے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ذرا سوچو تو صحیح، سرکار امام علی مقام رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ جب آخر میں آپ جانے لگے، اب ذرا یہاں سے دیکھو، جو باپ کی خدمت کرتا ہے اس کی اولاد اس کی خدمت کرتی ہے۔ یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ آج تو اپنے باپ کی نافرمانی کرے گا، کل تیری اولاد تیری نافرمانی کرے گی۔ آج تو اپنے باپ کو رلائے گا، کل آنے والی تیری اولاد تجھے رلائے گی، وہ تجھے بھی خون کے آنسو رلانے پر مجبور کرے گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، باپ ہوتا کیا ہے اس سے پوچھ جس کا باپ نہیں ہے۔ اللہ اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امام حسین جب چلے گئے، حسین نے علی کی خدمت کی ہے، حسین نے اپنے باپ علی کی فرما برداری کی ہے۔ اب حسین کے بیٹے زین العابدین ہیں، حسین جانے لگے۔ کھچتن کے جب آپ آئے ہیں، علی حضرت امام زین العابدین آئے، آ کر کے کہا اے بابا حسین آپ نہیں جاؤ گے، مجھے جانے کی اجازت دیجئے۔ حضرت امام حسین نے کہا اے بیٹے زین العابدین، اے بیٹے علی اوسط، تمہیں اجازت رہے؟ ارے دیکھ نہیں رہے ہو علی اکبر شہید ہو گئے، علی اصغر بھی شہید ہو گئے، قاسم بھی شہید ہو گئے، عباس غازی عباس کے بھی بازو قلم ہو گئے۔ اے علی اوسط بیٹے دیکھتے نہیں ہو، اگر تم بھی چلے گئے تو تمہارے بعد پھر حسینی سلسلہ کس سے شروع ہوگا؟ حسینی نسل کس سے آگے بڑھے گی؟ حسینی سادات کہاں سے بڑھیں گے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حسین نے کہا بیٹے زین العابدین تمہیں شہید نہیں ہونا ہے، تمہیں زندہ رہنا ہے، تمہیں اپنی پھوپھی زینب سیدہ زینب کا ساتھ دینا ہے۔ اے زین العابدین تمہیں اللہ اکبر یزید کے دربار دمشق میں میرا سر مانگنا ہے، میرے سر کو مدینہ لے کر کے جانا ہے، میرے بھائی حسن کے پہلو میں اس کو دفن کرنا ہے، یا میری والدہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے پہلو میں دفن کرنا۔ اور سنو تمہاری پھوپھی سیدہ زینب کے سر سے چادر کھینچ جائے گی۔ اے بیٹے زین العابدین یزید کے دربار میں جب تم مدینے کو کوچ کرو تو اپنی پھوپھی سیدہ زینب کی چادر بھی طلب کرنا، اس لیے کہ وہ چادر تیری پھوپھی کی نہیں، وہ چادر میری ماں سیدہ فاطمہ الزہرا کی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب ذرا دیکھو تو صحیح وفادار بیٹے کس طرح باپ کی باتوں پہ عمل کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت امام حسین پہنچے ہیں رن میں، آپ نے جا کر کے کوفیوں کو سمجھانے کی کوشش کی، تلواریں چلی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ 4000 کا دستہ چاروں طرف سے گھیرتا ہے، 1000 سپاہی آپ کی بائیں جانب، 1000 سپاہی آپ کی داہنی جانب، 1000 یزیدی سپاہی آپ کے سامنے ہے، 1000 یزیدی سپاہی آپ کے پیچھے ہے۔ ایک وقت میں 4000 تیر ایک ساتھ کمان سے چھوٹتے تھے، اور کس کی طرف پھینکے جا رہے ہیں؟ حسین کی طرف پھینکے جا رہے ہیں۔ حسین ابن علی پہ تیروں کی بارش ہو گئی، وہ گل اثار فاطمہ خاروں میں گر گیا، تنہا علی کا لال ہزاروں میں گر گیا، چاروں طرف تیروں کی بارش ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ زخموں سے چور چور ہو گئے، خون سے لت پت ہو گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت امام حسین کی بہن سیدہ زینب بڑا پیار کرتی تھی، اور سیدہ زینب کا پیار اتنا تھا حسین سے، علماء نے لکھا ہے سیدہ زینب جب نماز کو شروع کرتی تھی، نماز شروع کرنے سے پہلے امام حسین کی
کی زیارت کر لیا کرتی تھی، حسین کا چہرہ دیکھتی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدہ زینب نے بڑا پیار کیا ہے، سیدہ زینب نے بڑا ساتھ دیا ہے، اور ساتھ کیوں نہ دیتی؟ حضرت فاطمہ الزہرا نے کہہ دیا تھا، اے بیٹی سیدہ زینب، میں نہ رہوں گی تیرے باپ نہ ہوں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کربلا میں تو رہے گی، حسین کو میری یاد نہ آنے دینا، ساتھ دینا حسین کا، حسین کو میری یاد نہ آنے دینا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام عالی مقام نے دیکھا کہ چاروں طرف سے گھیر لیے گئے، تیروں کی بارش، 72 زخم آپ کے جسم نازنین پہ۔ بعض علماء نے لکھا 132 زخم، پوری قمیض پھٹی ہوئی تھی، کچھ سوراخ تیروں کے تھے، کچھ سوراخ نیزوں کے تھے، کچھ زخم تلواروں کے تھے، پورا بدن زخموں سے چور چور تھا۔ حسین گھوڑے اس کی زین سے زمین پر اترے، پیشانی کو سجدے میں رکھا، فرمایا رک جاؤ، جمعے کا دن ہے، عین دوپہر کا وقت ہے، پوری دنیا میں نانا جان کے امتی مسجدوں میں جمع ہو کر کے جمعہ ادا کرنے کے لیے آئے ہوں گے، اس لیے میں بھی چاہتا ہوں اللہ اکبر سجدہ ادا کر لوں۔ حسین نے اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھا ہے۔ اللہ اکبر، اس کو کہتے ہیں نمازی، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے، تلواروں کے سائے میں۔ او جوان، تم کدھر جا رہے ہو؟ کیا اس کا نام حسینیت ہے؟ تم ڈھول بجا رہے ہو؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تم 50 فٹ کے تعزیے بنا رہے ہو، اور پولیس سے تم اللہ اکبر مطلب کیا جھڑپ کر رہے ہو کہ ہم تو پرشاسن سے لڑ رہے ہیں، صبح سے اب تک پولیس سے ہی نوک جھونک ہو رہی ہے۔ یار کس چیز پر تم لڑ رہے ہو؟ ذرا سوچو تو صحیح۔ ڈھول تم بجا رہے ہو، اس کا نام حسینیت نہیں، اس کا نام یزیدیت ہے۔ بتاؤ حسینیت کس کا نام ہے؟ حسینیت سجدے کرنے کا نام ہے، حسینیت قرآن پڑھنے کا نام ہے، حسینیت بھوکوں کو کھانا کھلانے کا نام ہے۔ مجھے بتا تو صحیح یار، ابا کا 40واں ہو تو کیا کرتے ہو؟ مدرسے سے کہتے ہو قاری یوسف صاحب جمالی بچے بھیج دیجیے، ابا کی برسی ہے، 40واں ہے، قرآن پڑھوائیں گے، دعا کروائیں گے۔ قاری یوسف صاحب کو فون کیا، قاری غلام نبی صاحب قبلہ لطیفی صاحب کو فون کیا، ان علماء کو فون کیا، ائمہ مساجد کو فون کیا، کہا ابا کی برسی ہے، ابا کی چہلم کی فاتحہ ہے، بچے بھیج دیجیے، کھانا بھی ہے، کھانا کھلائیں گے، قرآن خوانی کرائیں گے، مغفرت کی دعا کرائیں گے، ایصال ثواب کی محفل رکھیں گے۔ یار تجھے اپنے باپ سے اتنا پیار ہے، باپ کی برسی آئے، باپ کی فاتحہ آئے تو قرآن خوانی کراتے ہو، اللہ اکبر کبیرہ، اور مدرسے کے بچوں کو کھانا کھلاتے ہو، غریبوں کو کھانا کھلاتے ہو، لیکن امام حسین کے اللہ اکبر آپ چہلم کی فاتحہ کے موقع پہ ڈھول بجا رہے ہو۔ اگر ہمت ہے تو باپ کے 40ویں پہ ڈھول بجا کے دیکھا، ہمت ہے تو باپ کی برسی پہ یہ ننگا تماشا کر کے دیکھا، ہمت ہے تو باپ کی برسی پہ گنڈا گردی کر کے دیکھا، ہمت ہے تو باپ کی برسی پہ باپ کے اللہ اکبر کبیرہ چہلم کے موقع پہ یہ طوفان بدتمیزی کر کے دکھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ حسین کے نام پہ ڈھول اور باپ کی برسی، باپ کے ایصال ثواب کے نام پہ قرآن خوانی کراتے ہو، اللہ اکبر کبیرہ۔ مجھے پتا تو صحیح یہ قرآن تیرے باپ کے نانا پہ اترا ہے یا حسین کے نانا پہ اترا ہے، اور جس کے نانا پہ قرآن اترا ہے تو اس کے نام پہ، اس کے ایصال ثواب پہ، اس کے لیے تو قرآن خوانی کیوں نہیں کراتا ہے؟ وہاں ڈھول تاشے کیوں بجاتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ تو وہ ہے اللہ اکبر کبیرہ، وہ تو قرآن اتنا پڑھتے ہیں، اتنا پڑھتے ہیں، ان کی ماں نے اللہ اکبر جب دودھ پلایا تھا تو قرآن پڑھ پڑھ کے پلایا تھا۔ حسین کی ماں اتنے لمبے سجدے کرتی تھی، عشاء کے بعد سر سجدے میں رکھ کے اللہ اکبر کبیرہ اللہ کی پاکی بیان کرتی رہتی تھی، ایک سجدہ پورا نہیں ہوتا تھا، رات ختم ہو جایا کرتی تھی، بلک بلک پہ روتی، بلک بلک کے روتی تھی خاتون جنت، اور کہتی تھی یا الہ العالمین، اے پروردگار کسی دن اتنی لمبی رات تو بنا دے، تیرے حبیب کی بیٹی اللہ اکبر کبیرہ ایک سجدہ دل کھول کے کر لے، اللہ اکبر کبیرہ۔ جس نے اپنے بیٹے کو قرآن پڑھ پڑھ کے دودھ پلایا تھا، جس نے اپنے بیٹے کو
قرآن پڑھ کے دودھ پلایا تھا، اور جس کے بیٹے نے اس دودھ کا حق اس طرح ادا کیا، کربلا میں حسین کی جب گردن کٹ گئی، یزیدیوں نے نیزے پہ حسین کے سر کو تان لیا اور اللہ اکبر کبیرہ ہوا میں لہرایا۔ یزیدی کہتے ہیں ہم تو جلوس کی شکل میں اللہ اکبر لے کر کے چل رہے تھے، لیکن حسین کے لب ہل رہے تھے اور حسین قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جو حسین کا سر تن سے کٹ گیا پھر بھی وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اس کے نام پہ بدتمیزی، اس کے نام پہ گنڈا گردی، توبہ کرو ورنہ وہ دن دور نہیں ہوگا۔ اللہ کی قسم ایسے موقع پہ موت آ گئی تو یہ علماء بھی تیرے لیے ایصال ثواب کرتے ہوئے ہچکچائیں گے۔ ایسا بن کے مت مر کہ امام تیرے لیے جنت کی دعا کرے تو وہ ہچکچائے، ایسا بن کے مر عالم بھی شان سے کہے، امام شان سے کہے یہ کوئی دنیا دار نہیں، مصطفیٰ کا عاشق پہنچا ہے۔ اس طرح ٹنا ٹن مر کے جا، پکا مر کے جا، عاشق رسول بن کے مر کے جا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سرکار امام عالی مقام رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا سر نو کے نیزہ پہ قیدی بنا کر کے آپ کے بچیوں کو، بیویوں کو، بچوں کو، اللہ اکبر کبیرہ، یہ لوگ پہنچے دمشق، مطلب اللہ اکبر کبیرہ، یہ لوگ دمشق پہنچے، کوفہ سے دمشق۔ اب دمشق میں تو ڈھول تاشے یہ تمام چیزیں کیا تھی؟ بج رہی تھیں، اور وہاں اعلان کر دیا اسلام کے باغی آ رہے ہیں۔ اب عورتیں چھتوں پہ چڑھی ہوئی ہیں، اور انہیں کیا پتہ یار اسلام کے باغی ہیں، لیکن چہرے کی معصومیت بتا رہی ہے یہ تو سچے لوگ ہیں، ان کے گھر سے تو اسلام چلا ہے، اسلام کے باغی کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ اکبر، شور ہو رہا ہے، ڈھول تاشے بج رہے ہیں، اسلام کا باغی کہا جا رہا۔ اچانک کیا دیکھا کہ گرم کھانا، ٹھنڈا پانی، چند کپڑے لگتے آئے۔ سیدہ زینب نے کہا یہ کپڑے، یہ پانی، یہ کھانا کس نے دیا؟ اس کو بلایا گیا، جس نے بھیجا تھا وہ آئی، ہاتھ میں ڈنڈا، کمر اس کی لچکی ہوئی تھی، بڑھاپے کی منزل میں پہنچ گئی تھی۔ سیدہ زینب کہتی کون؟ آپ نے ہمارے ساتھ ہمدردی کی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، یہاں تو سب تماشائی بنے ہیں، کوئی ہماری حمایت ہمدردی نہیں کرتا، اور تم ہمدردی کرتی ہو، تم ہماری اللہ اکبر اس طرح مدد کرتی ہو۔ سیدہ زینب نے جب ان کا پوچھا نا، انہوں نے کہا اے خاتون سنو، میں نے آپ کی مدد کی، یہ کوئی مطلب کیا، یہ کوئی بات نہیں، میں نے جو آپ کی مدد کی ہے نا، سنو میری جوانی مدینے میں گزری، جو مسئلہ وہ سنو، میری جوانی جو ہے وہ مدینہ شریف میں گزری ہے، میں سیدہ فاطمہ الزہرا کی باندی تھی، میں ان کی خدمت کرتی تھی، ان کے جب وصال کا وقت آیا انہوں نے کہا جاؤ تم دمشق میں رہنا اپنے شوہر کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ، لیکن سنو میں تمہیں ایک وصیت کرتی ہوں، کوئی بھی قیدیوں کا قافلہ آئے تو ان کی خدمت کرنا۔ اللہ اکبر کبیرہ، تو میں تو اپنی مخدومہ کی وصیت پہ عمل کر رہی ہوں، فاطمہ الزہرا کی۔ اتنا جب سنا تو اللہ اکبر، جناب سیدہ زینب کہتے ہیں اے خاتون تمہاری کوئی آرزو تو نہیں ہے، تمہاری کوئی خواہش تو نہیں؟ اگر خواہش ہو تو ہم اس کا تمہیں بدلہ دے دیں، تم نے ہماری ضیافت کی، تم نے ہمارے لیے کھانا بھیجا، پانی بھیجا، کپڑے بھیجے، اللہ اکبر کبیرہ، ہم تمہارے لیے دعا کر دیں تمہاری خواہش کی تکمیل ہو جائے، تمہاری آرزو کی تکمیل ہو جائے، تمہاری تمنا کمپلیٹ ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، سنو تو اس خاتون نے کہا تھا، اس کا نام فضہ تھا، وہ کہتی ہاں میری ایک آرزو ہے، جب میں نے مدینہ چھوڑا تھا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہو رہا تھا، وہ مجھے وصیت کر رہی تھی، تو مجھے یاد ہے جب میں نے اللہ اکبر مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کی خدمت کی ہے تو میں نے ان کے 3 بچوں کو اپنی گود میں کھلایا ہے، میں نے ان کے 3 بچوں کو اپنی گود میں اللہ اکبر پالا ہے۔ کہا کون کون؟ کہا ایک بیٹی تھی اس کا نام زینب، ایک بیٹا تھا اس کا نام حسن، ایک بیٹا تھا اس کا نام حسین، 2 بیٹے تھے ایک بیٹی تھی، میں نے ان تینوں بچوں کو اپنی گود میں کھلایا تھا، اپنی گود میں پلایا تھا۔ جب سے مدینہ چھوڑا ہے اللہ اکبر کبیرہ مدینہ نہ جا سکی، میری تمنا ہے مرنے سے پہلے ایک مرتبہ ان کا دیدار کر لو، ایک مرتبہ اور ان کی زیارت کر لو۔
لوں. او بی بی دیکھو تو صحیح, قبر میں پیر لٹک گئے, بڑھاپا آ گیا, ہاتھ میں ڈنڈا آ گیا, کمر میری لچکے کھا گئی. اب بتاؤ تو صحیح, بڑھاپا ہے, بڑھاپے کے بعد تو قبر ہی ہے نا. جب بچوں کو یہ عمر ہے, یہ امید ہے, جوانوں کو یہ امید ہے بڑھاپا آئے گا, بڑھاپے کے بعد تو کوئی اور اللہ اکبر عالم آتا ہی نہیں ہے نا, قبر ہی آتی ہے. میں چاہتی ہوں مرنے سے پہلے ایک مرتبہ ان کی دیدار کر لو, ایک مرتبہ ان کی زیارت کر لو. سیدہ زینب نے کہا, او بی بی, او ماں, او تمہاری یہ عرض پوری ہو گئی. کہا کیا مطلب؟ کہا زینب کو دیکھنا چاہتی ہو؟ کہا ہاں میں زینب کو دیکھنا چاہتی ہوں. تو کہا زینب تمہارے سامنے کھڑی ہے, دل کھول کے آج زینب کو دیکھ لو. اللہ اکبر, آنکھ سے آنسو نکلے. سیدہ زینب سے جناب فضہ نے کہا تھا, اے زینب یہ بتا حسین کہاں ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. کہا دیکھ لو جس کا سر سب سے اوپر ہے نا, جس کا سر سب سے اوپر ہے یہ بھی حسین ہے, اس کا دیدار کر لے, یہ تیری آرزو پوری ہو گئی. حسین یہی ہے. کہا حسن کہاں ہے؟ کہا حسن کو زہر دے دیا گیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ, وہ مدینے میں ہے, اس کی تربت مدینے میں ہے. جناب فضہ کی چیخ نکل گئی. فضہ آگے بڑھی. یزید نے کہا یہ باغی ہے, ان کو آگے کرو. جناب فضہ نے کہا, او یزید بدبخت, اپنی زبان کو بند کر لے, باغی یہ نہیں, باغی تو ہے. زور سے بولو, کیا کہا؟ باغی تو ہے. یزید نے کہا یہ کون ہے بوڑھی جو اتنی جرأت و جسارت کرتی ہے, اسے گرفتار کرو. جیسے ہی یزید کی فوج اریسٹ کرنے کے لیے آگے بڑھی تو اس کی فوج میں کچھ حبشہ کے سپاہی بھی تھے. انہوں نے تلواریں ہوا میں لہرا دی, سینکڑوں تلواریں ہوا میں. کہا یزید ہماری قومی غیرت جوش مار رہی ہے, ہمارے وطن کی بیٹی گرفتار نہیں ہو سکتی. یزید نے معاملہ رفع دفع کر دیا. سیدہ زینب کی چیخ نکلی, چہرہ کیا مدینہ الرسول کی جانب. کہا وا محمدہ, وا محمدہ, وا محمدہ, یا رسول اللہ, نانا جان, ایک حبش کی بیٹی کی اللہ اکبر کبیرہ قید کی بات آئی تو اس کی حفاظت, اس کی دفاع, اس کی حفاظت, اس کی آبیاری, اس کی سیرابی, اس کے تقدس, اس کے تحفظ کے واسطے سینکڑوں تلواریں نکل آئی ہیں, لیکن آپ کی بیٹی زینب کی حفاظت کے لیے ایک بھی تلوار اب تک نہیں نکلی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ ہے سیدہ زینب, یہ ہے سرکار امام حسین. یزید نے کہا اے حسین کے بیٹے زین العابدین, تم مدینہ چلے جاؤ اور تم مجھے وہیں سے خط لکھا کرنا. میں بعد میں کھاؤں گا, پہلے تمہیں کھلاؤں گا. میں بعد میں پہنوں گا, پہلے تمہیں پہناؤں گا. تم یہاں سے چلے جاؤ اور جو چاہتے ہو بولو. دینار چاہتے ہو تو دے دوں, درہم چاہتے ہو تو دے دوں, دنانیر چاہتے ہو تو لے لو, اشرفیہ چاہتے ہو تو لے لو, مانگو کیا مانگنا چاہتے ہو. زین العابدین نے کہا تھا, او بدبخت, ہم لینے والے نہیں ہیں, ہم دینے والے ہیں, ہم تو لٹانے والے ہیں. مالک کونین ہے, وہ پاس کچھ رکھتے نہیں, دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. مجھے کچھ نہیں چاہیے, مجھے میرے بابا کا سر چاہیے, مجھے میری پھوپھی کی چادر چاہیے. اللہ اکبر کبیرہ. پھر لٹا پٹا قافلہ آیا ہے مدینۃ الرسول میں. سرکار غریب نواز کہتے ہیں, شاہ ہست حسین, بادشاہ ہست حسین, دین است حسین, دی پناہ ہست حسین, سرداد نداد, دست در دست یزید, حقا کے بنائے لا الہ ہست حسین, استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. علی کی ذوالفقار لو, عمر کا اقتدار لو, حسین کا شعار لو, آقار لو, قرار لو, مجاہدی قطار لو, قدیم یادگار لو, مثال شاندار لو. ابھی تم نوجوان ہو, ابھی تم نوجوان ہو, محمدی پیام لو, حتیم کعبہ تھام لو, سلام لو, کلام لو, دلاوری کی جان لو, بہادری سے کام لو. جاؤ گے ڈھول بجانے؟ بالکل میں جانا. ہاں, یہ ہو سکے تو کل قرآن پڑھ. کیا پڑھنا بولو؟ قرآن پڑھنا, نماز پڑھنا, اور پھر اللہ اکبر کبیرہ دیکھنا کتنا فیضان ملے گا. مت جانا. میں ابھی نکل کے آیا ہوں تو یار دل تھوڑا سا مایوس ہوا کہ یہاں پہ اتنے اچھے لوگ ہیں جلسہ کرا رہے ہیں اور یہ کچھ اتنے